بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مال اولاد کو فتنہ بتایا ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگ ان دونوں فتنوں میں مبتلا ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ آج کے اس دور میں اولاد کا فتنہ ہے، کیونکہ اکثر والدین اپنے اولاد کی بے راہ روی سے پریشان ہیں، کہیں کسی ناحیے سے تو کہیں کسی ناحیے سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دینی تعلیم سے دوری، اور دوسری سب سے اہم وجہ ہے انٹرنیٹ موبائل۔ اس انٹرنیٹ اور موبائل نے بہتوں کی زندگی اور مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پوری رات ایئر فون کان میں لگائے پڑے ہوتے ہیں، پوری رات جاگیں گے تو کیا پڑھیں گے کیا لکھیں گے، وہ تو ایک شرابی کی طرح نشے میں جھوم رہے ہوتے ہیں۔ آنکھ کی بینائی ڈسٹرب، صحت و تندرستی برباد، لیکن شیطان نے ایک ایسا میٹھا زہر پلا دیا ہے کہ اسی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کے لیے ناکافی ہیں، دل ہی نہیں بھرتا، سب سے الگ تھلگ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں شیطان ساتھ میں ہوتا ہے۔ وہ خوب دل فریب منظر دکھاتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، تاکہ وہ اسی میں مست رہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اسی لیے ماں باپ اور گھر والوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے دشمن ہیں، اور شیطان خوب خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہر حربہ کامیاب ہے، ان کی مستقبل برباد ہو رہی ہے، ان کا آخرت برباد ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ والدین نے ہماری آزادی چھین لی ہے، ہمیں دوستوں سے ملنے نہیں دیتے، ہمارے ساتھ سختی برتتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ والدین ہمارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں، ہماری اچھائی چاہتے ہیں۔ والدین کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں غلط راستہ اختیار نہ کر لے، کہیں بری صحبت نہ اختیار کر لے، کہیں شرابیوں جواڑیوں کی صحبت نہ اختیار کر لے، کیونکہ اس عمر میں بچوں کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور بری صحبت انسان کو لوہے کی بھٹی کی طرح بھسم کر دیتی ہے، اور والدین اپنے بچوں کے تعلق سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ کسی بھی والدین کو اپنے بچوں سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں سے کوئی مفاد مطلوب نہیں ہوتی ہے، ان کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی ناحیے سے کوئی نہ کوئی فائدہ جڑا ہوتا ہے، لیکن والدین کو صرف تمہارے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ اور آج کل لڑکیاں بھی خوب دھڑلے سے رات بھر موبائل چلاتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے لڑکوں سے فیس بک پر جڑ جاتی ہیں، اور پھر وہیں سے چکر چلانے لگتی ہیں، اور شیطان کو تو ایک اچھا موقع مل جاتا ہے جس موقع کو تلاش میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے مردوں پر عورتوں سے زیادہ بڑا مضر کوئی فتنہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے، دونوں کانوں کا سننا زنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور بخاری مسلم اس پر متفق ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے مومنو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، کیونکہ شیطان ہمیشہ تاک جھانک میں ہوتا ہے، اور اس کو ایک اچھا موقع مل جاتا ہے۔ وہ ایک بھدی بدصورت عورت کو بھی ایک خوبصورت بھولی بھالی معصوم شکل میں پیش کر دیتا ہے، اور جو بچے اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، اس چکر میں پھنس گئے، تو اپنی زندگی اور صحت و تندرستی اور مستقبل سب برباد کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ پڑھنا لکھنا بھی چاہیں، اپنے مستقبل کو بنانا بھی چاہیں، تو شیطان نے ان کو ایسے جال میں پھنسا دیا ہے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ ہر وقت مایوسی اداسی چھائی ہوتی ہے، ان کا مستقبل انہیں ڈوبتا نظر آتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، اور جب معاملہ حد سے تجاوز ہونے لگتا ہے تو ماں باپ کو شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگتے ہیں۔ ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن مشاہدے میں بات آتی ہے کہ جو شادی سے پہلے حور و پیکر تھی، بھولی بھالی معصوم تھی، آج وہ گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔
وہی حور و پیکر جو کل سرمایہ حیات تھی، جس کے لیے اپنی زندگی برباد کی، اپنا مستقبل برباد کیا، آج وہ مصیبت جان بن گئی ہے، آج وہ اس کی نظر میں سب سے بڑا نکما، سب سے بڑا ناکارہ نظر آ رہا ہے۔ آئے دن لڑائی جھگڑے کا ماحول، سکون و چین غارت، اور جب خود اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں داخل ہو کر ہمارے مستقبل کو برباد کیا، تو خود اس کو افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر ایک چڑچڑا انسان بن جاتا ہے، اور پھر زندگی بہت دشوار بن جاتی ہے۔ لہٰذا اے بچوں، اس فتنے سے بچو اور اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو رشتہ ماں باپ دیکھ بھال کر کرتے ہیں، اگر اس میں دنیاوی مفاد نہ ہو تو اس میں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہوتی ہے، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے۔ کسی بھی والدین کو اپنے بچوں سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے، ہر والدین اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ ہی ہیں جو تمہارے ہر ناز و نخرے کو برداشت کرتے ہیں، تمہاری ہر فرمائش کو حق الامکان پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری ذرا بھی تکلیف سے بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں۔ والدین ایک عظیم تحفہ ہیں، اس نعمت کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، ان کی زندگی تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ان کی عزت اور احترام کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کو جسمانی یا روحانی کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان سے دعائیں لو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہو، ہنسی خوشی کے ساتھ رہو، بلکہ ایک خوشگوار ماحول خود بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں ہوتا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے اس میں نحوست چھا جاتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ تم پوری دنیا بھی حاصل کر لو، اس سے کیا فائدہ جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ لہٰذا اے بچوں، تم شیطانی وسوسوں، شیطانی فتنوں سے بچو، ایسا کردار اپناؤ کہ ایک دوسرے کے لیے نمونہ بن سکو، شیطان تم پر غالب نہ آ سکے بلکہ تم اس شیطان پر غالب آؤ، اور اس کا یہی ایک راستہ ہے کہ تم شیطان کو اپنے پاس پھٹکنے کا موقع ہی نہ دو، نماز کی پابندی کرو، خاص کر فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑو، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرو، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کر نکلو، گھر میں داخل ہو دعا پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، رات کو دروازے کو بند کرو، حمام جاؤ تو دعا پڑھ کر نکلو، تو دعا پڑھو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ اگر ان تمام باتوں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن وہ بچوں کے سامنے ایک شریف دوست کی شکل میں آتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے، اور بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے مخلص اور پکا دوست ہے، لہٰذا اسے دشمن سمجھو اور اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، اور اللہ سے نماز میں دعا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اور اس دین کا پیروکار بنا جس دین کو تو پسند کرتا ہے، اور اس راہ پر چلا جو راستہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا، اور اس طریقے کو اپنانے والا بنا جو طریقہ ہمارے رسول کا طریقہ تھا۔ اے اللہ ہمیں تمام فتنوں سے بچا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ رسول کا اطاعت گزار، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنا، انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کر، انہیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے، حق بات کو کہنے کی توفیق دے، حق پر چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، سلف صالحین کے طریقے کو اپنانے والا بنا، ان کی زندگی کو خوشگوار بنا، انہیں دین کا علم بردار بنا، انہیں نیک بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، انہیں ہر شر و بلا سے، تمام فتنوں، تمام خرافات سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری صحبتوں سے دور رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔